ہم آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ اس چینل کو آپ ضرور سبسکرائب کریں اور اپنے فرینڈز کے ساتھ ان ویڈیوز کو ضرور شیئر کریں تاکہ اہل بیت کا پیغام زیادہ سے زیادہ جوانوں تک۔ چوتھے امام ہر جمعے کو مسجد نبوی میں واعظ فرماتے تھے اور لوگوں کو آخرت میں ہونے والے سوالات سے متعلق آگاہ کرتے تھے۔ آخرت میں ہونے والے سوالات سے متعلق آگاہ کرتے تھے کہ دیکھو تم سے آخرت میں کیا کیا پوچھا جائے گا، آخرت میں کیا کیا سوالات ہوں گے۔ بہار الانوار کے حوالے سے میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ قبر کی منزل میں، قیامت تو بات کی بات ہے، انسان کے دنیا سے جاتے ہی پہلے مرحلے میں انسان سے جو سوال ہوں گے وہ کیا ہوں گے؟ ایک تو آپ سنا کرتے ہیں من ربک، من نبیک، من کتابک، من قبلتک، من دینک، تمہارا رب کون ہے، تمہارے نبی کون ہے، تمہارے امام کون ہے، تمہاری کتاب کیا ہے، تمہارا قبلہ کیا ہے۔ اول تو یہ سوال ہوں گے، اگرچہ یہ سوال ہمیں بڑے آسان لگتے ہیں، لیکن اگر ذرا سا غور کریں تو سوال اتنے آسان نہیں جتنے آسان ہم سمجھ رہے ہیں۔ اور جو اچھے طالب علم ہوتے ہیں وہ سخت سوال سے نہیں گھبراتے ہیں، وہ آسان سوال سے گھبراتے ہیں اور اٹکتے بھی آسان سوالوں میں ہیں۔ جو اچھے طالب علم ہوتے ہیں، اچھے اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں، سخت سوال تو حل ہو جاتے ہیں لیکن آسان سوال حل نہیں ہو پاتے ہیں۔ بظاہر دیکھنے میں بڑے آسان لگ رہے ہیں، ظاہر سی بات ہے کہ سوال کیا کہ تمہارا رب کون ہے؟ کون نہیں جانتا کہ ہمارا رب اللہ ہے؟ ظاہر سی بات ہے کہ بالکل بے شک ہمارا رب اللہ ہے، لیکن کب؟ جب ہم نے دنیا میں اللہ کو اپنا رب مانا ہو تب۔ نہیں غور فرمایا آپ نے غور نہیں فرمایا۔ جب دنیا میں ہم نے اللہ کو اپنا رب مانا ہو تب۔ ہم دنیا میں کتنوں کو اپنا رب مان لیتے ہیں، کتنوں کو اپنا رب مان لیتے ہیں۔ ارے صاحب اگر یہ ناراض ہو گئے تو پھر ہمارا کیا ہوگا؟ اس کا مطلب ہے کہ تم نے رب مانا ہوا ہے ان کو۔ ناراض ہو جائیں، اگر تم صحیح ہو، تمہاری بات صحیح، تم حق ہو، بھلے ناراض ہو جائیں۔ کوئی رب تھوڑے ہیں، کوئی رازق تھوڑے ہیں، کوئی خالق تھوڑے ہیں، ناراض ہو جائے۔ ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے دنیا میں۔ اسی طریقے سے خود روزگار میں، کاروبار میں، پالیٹکس میں، دین میں، مذہب میں، نہ جانے کتنوں کو ہم روز اپنا رب مان لیتے ہیں کہ یہ ہمارے رب ہیں۔ ایسا لگتا ہے کہ اگر کہیں انہوں نے منہ پھیر لیا یا کہیں اگر انہوں نے ذرا سا ناراضگی کا اظہار کر دیا تو بس اب سب ختم۔ یہ تصور ہی اس بات کی دلیل ہے کہ ہم نے ان کو رب مان لیا۔ اور وہاں زبان کب کھلے گی؟ قبر میں اس کی زبان کھلے گی جس نے رب کو رب مانا ہو۔ من ربک، بڑا آسان سوال ہے، من ربک، تمہارا رب کون ہے؟ اگر اللہ کو رب مانا ہوگا زندگی بھر دنیا میں تو قبر میں یہ زبان کھلے گی کہ اللہ ہمارا رب ہے۔ لیکن اگر دنیا میں ہم نے حکومت کو، کبھی کبھی حاکموں کو رب مان لیتے ہیں، ارے صاحب اگر کچھ کہہ دیا تو بس قیامت آ جائے گی۔ کیا قیامت آ جائے گی؟ کیا سچ کو سچ بھی نہیں کہہ سکتے؟ کیا جھوٹ کو جھوٹ بھی نہیں کہہ سکتے؟ کیا غلط کو غلط بھی نہیں کہہ سکتے؟ کیا صحیح کو صحیح بھی نہیں کہہ سکتے؟ کیا قیامت آ جائے گی؟ تو رب، من ربک، من قبلتک، تمہارا قبلہ کیا ہے؟ ہم سمجھتے ہیں کہ وہاں کعبے سے متعلق سوال ہوگا، اور یہاں سوال ہو رہا ہے کہ تمہارا قبلہ کیا ہے۔ صحیح ہے کہ قبلہ کعبہ ہے، لیکن کعبہ کیا ہے؟ کعبہ ہے سمت، یعنی تمہاری سمت کیا تھی، تمہارا رخ کیا تھا۔ تم نماز تو کعبے کی طرف پڑھ رہے تھے، تم رخ تو کعبے کی طرف کیے ہوئے تھے،
لیکن واقعی کیا تم کعبے کی طرف تھے؟ کیا تم واقعی کعبے کے سمت تھے تم؟ اور زبان کب کھلے گی؟ جب واقعی کعبے کو کعبہ مانا ہو. ایسے ہی رسول، ایسے ہی امام، ایسے ہی دین، ایسے ہی باقی دوسرے سوال جو دیکھنے میں بڑے آسان ہیں. اچھا دوسرے یہ کہ یہ ہوگا سب کوئی لکھت میں نہیں ہوگا کہ آپشن دے دیے جائیں، 4 آپشن دے دیے گئے، ان میں سے ایک پہ ٹک لگانا ہے آپ کو. یہ سب ہوگا ظاہر میں، منہ در منہ. اور یہ جو منہ در منہ والے سوال ہوتے ہیں نا، یہ بڑے خطرناک ہوتے ہیں. بچے جو مدرسے میں پڑھتے ہیں، ایگزامنر آتے ہیں ایگزام لینے کے لیے، مولانا نے ان کو پورے سال یاد کرایا، بیٹا الف سے اللہ، اللہ ایک ہے، پنجتن 5 ہیں، امام 12 ہیں، معصوم 14 ہیں، کربلا کے شہید 72 ہیں، ہم شیعہ اثنا عشری ہیں، علم ہمارا نشان ہے. سال بھر یاد کرایا، سال بھر یاد کرایا. امتحان کی رات آئی، ماں نے کہا بیٹا تھا کتاب کھول کے دیکھ لو، کل مولانا آنے والے، ایگزام ہوگا، امتحان ہوگا. ماں نے پھر دہرایا، پھر یاد کرایا. اب صاحب مولانا آئے، اب جو بیٹھے امتحان لینے کے لیے تو انہوں نے چہرہ اپنا ایسا بنا لیا انہوں نے کہ دیکھ کے وہ بچہ ڈر گیا کہ اگر کہیں کچھ غلط ہو گیا تو یار یہ کہیں مار نہ بیٹھیں، اگر کہیں کوئی غلطی ہو گئی تو کہیں یہ سب ہمارا امتحان ہی خراب نہ ہو جائے. اب اس سے سوال ہوا تم کون ہو؟ اس کو معلوم ہے کہ ہم شیعہ اثنا عشری، سال بھر تک اس نے رٹا ہے. اب وہ ادھر دیکھ رہا ہے، ادھر دیکھ رہا ہے، اب کیا کرے؟ تمہارا نشان کیا ہے؟ اب وہ بالکل سامنے کی چیز ہے. پورے سال اس نے مجلس کی، ماتم کیا، علم اٹھایا اور سال بھر پڑھتا رہا کہ علم ہمارا نشان ہے، علم ہمارا نشان ہے، علم ہمارا نشان ہے. لیکن سوال کے انداز نے گھبرا دیا اس کو. اگر کہیں غلط ہو گیا تو کیا ہوگا؟ بالکل یہی کیفیت قبر میں ہوگی. یہ جو منکر نکیر آئیں گے، ان کی صورتوں کے متعلق جو روایتیں ہیں کہ یہ جن صورتوں کے ساتھ قبر میں آئیں گے اور جس طریقے سے یہ سوال کریں گے اور جس انداز سے سوال کریں گے، بظاہر بڑے آسان سوال ہیں، لیکن انسان کی زبان پر یہ سوال نہیں آئیں گے. لیکن اگر قریب میں کوئی استاد بیٹھا ہو، کوئی مربی بیٹھا ہو، کوئی والی بیٹھا ہو، بیٹا تم کو بھی کل تو یاد کرایا تھا، کل تو بتایا تھا، بتا دو، شاباش بتا دو، تو بچے کو حوصلہ مل جاتا ہے. اور جیسی بچے کو حوصلہ ملتا ہے بس ایک مرتبہ زبان کھل جاتی ہے، علم ہمارا نشان ہے، ہم شیعہ اثنا عشری ہیں، کہ شاباش شاباش شاباش. قبر میں بھی یہی کیفیت ہوگی. بس دعا کیجئے کہ حقیقت میں خود زیارت اور شرف حاصل ہو جائے. جب منکر نکیر ایسے غضبناک چہروں کے ساتھ سوال کریں گے اور معلوم کریں گے اور پوچھیں گے تو مومن کی قبر کو امیر المومنین اپنے نور سے منور کر دیں گے اور آنے کے بعد آواز دیں گے، ارے تم تو اللہ کی وحدانیت کا کلمہ پڑھنے والے ہو، تم تو رسول کی رسالت کی گواہی دینے والے ہو، من امامک، تمہارا امام کون ہے؟ ارے میں بیٹھا ہوں، بولو نا، میں بیٹھا ہوں، بولو نا، کہو نا. بس ایک مرتبہ مومن کی زبان چلے گی اور جو بھی سوالات ہیں ان کے جوابات دے دے گا مومن، اور اس طریقے سے مومن کو نجات مل جائے گی. ایک صلوات بھیج دے محمد والے محمد. تو جو قبر میں سوال ہوں گے ان میں خدا کی وحدانیت، پیغمبر کی رسالت، دین، کتاب، ولایت ائمہ اطہار، اور جو اس کے علاوہ جو سوالات ہیں، 3 سوالات اس کے علاوہ ہم نے روایتوں میں دیکھے ہیں. ان میں سے ایک سوال ہوگا عمر کے متعلق کہ تم نے اپنی عمر کہاں گزاری ہے. ہم نے تم کو 60 سال دیے تھے، 70 سال دیے تھے، 80 سال دیے تھے، یہ 80 سال تم نے کیا کیا؟ ہم نے 60 سال تم کو دیے تھے، 60 سال تم نے کیا کیا؟ 40 سال دیے تھے ہم نے تم کو، یہ 40 سال تم نے کیا کیا؟
ایک سوال ہوگا عمر کے متعلق، تم نے یہ عمر کہاں گزاری ہے. ایک سوال جو ہم نے روایتوں میں دیکھا ہے اسی قبر کی منزل میں، قیامت تو بات کی بات ہے، اسی قبر کی منزل میں، اور وہ ہے انسان کے مال سے متعلق. تم نے کہاں سے حاصل کیا تھا اور کہاں خرچ کیا؟ مال کے متعلق انسان سے پوچھا جائے گا. تم نے یہ حاصل کہاں سے کیا تھا، کہاں سے لیا تم نے یہ مال، اور تم نے اسے خرچ کہاں کیا. ایک اور جو سوال ہوگا جس کے لیے ہمارے نوجوانوں اور جوانوں کو نہایت ہی ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے، اور وہ ہے دوستی سے متعلق کہ تمہارا دوست کون تھا، ساتھی کون تھا تمہارا.